حضرت خالد بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اسے یاد رکھا ہو، پھر اول دن سے روزانہ اس کو بیان بھی کیا ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور اتنا روئے کہ میں سوچنے لگا کہ شاید اب چپ نہیں ہوں گے۔ بالآخر چپ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، مجھے کوئی بات سنائیے۔ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو اپنی مخلوق میں جیسا چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، اے معاذ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میں تجھے ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنے امتی کو نہیں بتائی، اگر اسے یاد کرے گا تو تجھے نفع دے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دی اور یاد نہ کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور تیرا کوئی عذر نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے 7 فرشتے بنائے، گویا ہر آسمان کے لیے ایک فرشتہ، ان میں سے ہر ایک کو آسمان کے دروازے پر مقرر فرمایا۔ محافظ فرشتے صبح سے شام تک بندے کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، پھر اوپر لے کر جاتے ہیں کہ ان اعمال میں سے سورج کی طرح شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو، اس عمل کو اس کے عامل کے چہرے پر جا مارو اور کہہ دو کہ تیری کوئی مغفرت نہیں۔ میں غیبت سے تعلق رکھنے والا فرشتہ ہوں، یہ شخص مسلمانوں کی غیبت کیا کرتا تھا، میں اس کے اعمال کو آگے جانے کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر فرمایا ایک اور بندے کے عمل لے کر فرشتے اوپر جائیں گے، اس سے بھی نور پھوٹ رہا ہوگا حتیٰ کہ دوسرے آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر ایک فرشتہ کہے گا ذرا ٹھہرو، اس عمل کو اس کے عامل کے منہ پر مار دو اور کہہ دو کہ تیری مغفرت نہیں ہے۔ اس عمل سے اس کا مقصود دنیاوی مال و متاع تھا اور میں دنیا والے اعمال پر مقرر ہوں، لہٰذا اسے آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر فرشتے جائیں گے جن پر اسے خوب ناز اور اعتماد ہوگا، صدقہ اور نماز وغیرہ کثیر اعمال کے فرشتے بھی ان پر تعجب کریں گے۔ تیسرے آسمان تک پہنچ جائیں گے تو وہاں کا فرشتہ پکارے گا کہ ٹھہرو اور ان اعمال کو ان کے مالک کے منہ پر دے مارو اور کہو تیری کوئی بخشش نہیں۔ میں تکبر سے تعلق رکھنے والا فرشتہ ہوں اور مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جو شخص اعمال کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہے اس کے اعمال آگے نہ گزرنے دوں۔ پھر فرمایا کہ ایک اور بندے کے اعمال فرشتے لے کر اوپر جائیں گے جو ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، تسبیح اور روزہ وغیرہ۔ چوتھے آسمان پر سے گزریں گے تو فرشتہ کہے گا ٹھہرو، یہ اعمال اس عامل کے منہ پر مار دو اور بتاؤ کہ تیری لیے بخشش نہیں ہے۔ میں عجب والا فرشتہ ہوں، جو شخص عمل کرتا ہے مگر عجب اور خود پسندی میں بھی مبتلا ہے، مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ اس کے عمل آگے نہ جانے دوں۔ چنانچہ عمل اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں جو اس پر 3 دن تک لعنت بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بندے کے اعمال کو محافظ فرشتے دوسرے فرشتوں کے جلوں میں یوں لے کر جاتے ہیں جیسے نئی دلہن کو رخصتی کے وقت ہجوم لے کر چلتا ہے، یہ 5ویں آسمان کے فرشتے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اعمال جہاد اور 2 نمازوں کے درمیان نوافل وغیرہ پر مشتمل ہیں، مگر فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو، اعمال کو عامل کے منہ پر مار دو اور اسی کے کندھوں پر لاد دو۔ یہ شخص دین سیکھنے والوں اور اللہ کے لیے عمل کرنے والوں پر حسد کیا کرتا تھا، ان کے عیب ڈھونڈتا تھا۔ فرشتے ان اعمال کو اسی کے کندھوں پر لاد دیتے ہیں اور جب تک وہ جیتا ہے لعنت بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور بندے کے اعمال لے کر فرشتے جاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے وضو کا عمل، تہجد اور نوافل وغیرہ کے کثیر اعمال ہیں۔ فرشتے 6 آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو اور ان اعمال کو اسی شخص کے منہ پر مار دو، میں رحمت والا فرشتہ ہوں اور ان اعمال والا شخص کسی پر کچھ رحم نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کا کوئی بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا یا کوئی کسی کو کوئی تکلیف دیکھتا تو یہ خوش ہوا کرتا تھا، اور میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ اس کے عمل آگے نہ جانے دوں۔ پھر فرمایا ایک اور بندے کے صدق، محنت اور ریاضت، تقوی و تقدس،
ایسے اعمال لے کر فرشتے اوپر جائیں گے جو بجلی کی طرح چمکتے ہوں گے۔ 7ویں آسمان تک پہنچے گے تو فرشتہ کہے گا کہ ٹھہر جاؤ اور یہ عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو اور اس کے قلب پر قفل لگا دو۔ میں حجاب والا فرشتہ ہوں، ہر اس عمل کو روک لیتا ہوں جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ اس شخص نے دنیاوی مجالس میں اور شہر شہر میں اپنی وجاہت اور شہرت کا ارادہ کیا تھا، اور میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ ایسے شخص کا عمل آگے نہ جانے دو۔ اور ارشاد فرمایا کہ فرشتے ایک اور بندے کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں جو بہت ہی عمدہ اور خوش کن ہوتے ہیں، جن میں اخلاق حسنہ، خاموشی اور ذکر کثیر وغیرہ شامل ہیں۔ آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ اعزاز میں چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تم تو میرے بندے کے اعمال پر نگران ہو اور میں اس کے دل پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اس نے ان اعمال میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اسے میرا غیر مطلوب تھا، لہٰذا میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تمام فرشتے بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اس پر تیری بھی لعنت ہو اور ہماری بھی، اور تمام اہل آسمان کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، 7 آسمان اور تمام زمینوں کی لعنت اور ہماری بھی لعنت۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کیا عمل اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کی پیروی اختیار کر، گو عمل میں کچھ کمی بھی رہ جائے۔ اپنے بھائیوں سے اپنی زبان بند کر لے، تیرے گناہ تجھ پر رہنے چاہیے، ان کا وبال تیرے بھائیوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی پاک دامنی کا تذکرہ اور بھائیوں کی مذمت مت کر، اپنے بھائیوں کو گرا کر خود کو اونچا مت کر، کسی عمل میں بھی لوگوں کو دکھانے اور ریاکاری کی نیت نہ کر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔